مذکر مؤنث ہم نے کر لیا تھا۔ واحد جمع کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو عربی زبان میں اصل میں واحد اور جمع کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تثنیہ، مثنیٰ یا ڈوئل۔ تو ڈوئل تو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جمع جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تین یا تین سے زیادہ۔ اب جمع جب ہم اردو میں دیکھیں اور کسی مؤنث کو دیکھیں، جب مؤنث کو عام طور پر جمع کرتے ہیں تو ہم میز کی جمع کرتے ہیں میزیں، اور میز کی جمع میزوں بھی استعمال ہوتی ہے۔ کتاب کی جمع کتابیں اور کتاب کی جمع کتابوں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ایسا نہیں ہوتا، انگریزی میں مثلا ٹیبل ہے تو وہ ٹیبلز ہی رہتا ہے، جملے میں کسی بھی صورت میں استعمال ہو۔ اردو میں یہ جو مؤنث بنانے کے قواعد ہیں، عربی میں بھی کچھ قواعد ہیں۔ اردو میں واو نون غنہ اور یہ نون غنہ استعمال ہوتا ہے، عربی میں واو نون اور یہ نون استعمال ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر مسلم اگر ہے تو مسلم کی جمع ہوتی ہے مسلمون اور مسلمین۔ اسی طرح اگر مسلم کی جگہ کافر ہو تو پھر کافر کی جمع ہوتی ہے کافرون اور کافرین۔ اس جمع کو کہتے ہیں جمع سالم، کیونکہ یہ پوری پوری ہوتی ہے، اس میں آپ نے صرف واو نون یا یہ نون ایڈ کیا ہے مذکر کی صورت میں، اور مؤنث کی صورت میں اس میں ایک الف ایڈ ہو جاتی ہے، اس کو بھی جمع سالم ہی کہتے ہیں، یعنی مسلماتن سے مسلماتن اور کافراتن سے کافراتن۔ یہ ہے جمع سالم، اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور ایک دوسری جمع بھی ہوتی ہے، اس کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے اکثر جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ واحد مؤنث غائب کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ پہچاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو ریلیٹ کر رہا ہے۔ تو اس جمع کو کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی جمع، یہ جمع مکسر۔ ٹوٹی پھوٹی کیوں ہوتی ہے کہ اب کتاب کا لفظ ہے، اس لفظ کو آپ توڑ دیں گے، توڑ کے میں سے الف جو ہے وہ علیحدہ کر دیں گے، تو پیچھے جو بتائے گا وہ ہے کتب۔ کتب جو ہے یہ جمع ہے، لیکن یہ ہے جمع مکسر، ٹوٹی پھوٹی جمع۔ اسی طرح اگر آپ علم کو لیں گے، کتاب میں سے تو آپ نے الف کو باہر نکال دیا تھا، علم میں الٹا ہوتا ہے، علم کو توڑ کر اس کے اندر ایک واو ایڈ کر دی جاتی ہے اور وہ علوم بن جاتا ہے۔ تو اب علم سے علوم جو ہے یہ بھی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، یہ علمونا اور علمینا نہیں ہے۔ اور کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جن میں ٹوٹی پھوٹی اور سالم دونوں جمع استعمال ہوتی ہیں، جمع مکسر بھی ہوتی ہے، جمع سالم بھی ہوتی ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر ہم دیکھیں ان مثالوں کو تو ان مثالوں کے اندر دونوں قسم کی جمع موجود ہیں، ٹوٹی پھوٹی بھی ہیں اور سالم بھی ہیں۔ آپ نے اب یہ بتانی ہے کہ یہ کون سی والی جمع کون سی ہے۔